قال معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج على حلقة يعني من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. آقا کریم علیہ السلام اپنے مبارک حجرے سے نکلتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہیں، اجتماع ہے. حضور نے فرمایا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، یہ جلسہ کیسا ہے، کس مقصد کے لیے جمع ہو، یہ جلسہ کیوں منعقد کیا ہے. قالو، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جلسنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ جو جلسہ منعقد کیا ہے، میں جلسے پر زور دے رہا ہوں. وہ جو کہتے ہیں جلسہ، جلسہ کس کو کہتے ہیں، یہ بھی جلسہ ہی ہے. آپ مل کر جو اجتماعی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جلسہ ہے، اسی کو جلسہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا قالو جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ جو جلسہ ہم نے منعقد کیا ہے اس کی غرض و غایت یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ علی ما ہدانا لدینہ، کہ اللہ کے رسول جو دین اسلام کی دولت ہمیں ملی ہے، دین اسلام کی نعمت ہمیں ملی ہے، اس نعمت کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں. اور اگلے لفظ سنیے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور یہ دین اسلام ملا کہاں سے ہے؟ حضور آپ آئے تو یہ دین اسلام ملا ہے نا، آپ کی وجہ سے ہی ہمیں اسلام کا نور ملا ہے. تو آپ کی جو تشریف آوری ہوئی، اور آسان کر دوں، آپ کا جو میلاد ہوا، اور اس میلاد کے ہونے پر جو ہم پر اللہ نے احسان کیا، وہ مننا کا مطلب ہے احسان کرنا، جو اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم آپ کی تشریف آوری پر جو اللہ نے ہم پر احسان کیا اس بات پر اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں. وہ تو اہل عرب تھے، عربی زبان میں وہ گفتگو کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے نا، اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے. تو ہم اگر آج اپنے لہجے میں کہیں تو کیسے کہیں گے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل کر کہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، جی مل گئے مصطفیٰ اور کیا. تو کہا کہ ہم اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے کہ آپ کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر احسان کیا. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی. آقا کریم علیہ السلام نے آگے ان سے پوچھا، ایک اور سوال کیا. کیا؟ قال، آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ذلک، کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ تم اسی مقصد کے لیے یہ جلسہ تم نے منعقد کیا ہوا ہے، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا اللہ ما اجلسنا الا ذلک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اسی مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ہم یا اللہ کا شکر اس بات پر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے دین اسلام کا نور ہمیں عطا کیا، اور دوسرا شکر یہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی جلوہ گری ہوئی ہے، آپ کا میلاد ہوا ہے، آپ کی آمد ہوئی ہے، اور آپ کی آمد ہمارے لیے احسان ہے، اس بات پر اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ. قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم، کہا کہ اے میرے صحابہ یہ گمان نہ کرنا کہ میں کوئی بدگمانی تم پر کرتا ہوں، تم سے قسم اٹھوائی ہے، یہ کوئی اپنے یہ سوچ نہ رکھنا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، لیکن قسم کیوں اٹھوائی ہے میں نے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انما اتانی
جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل فاباہی بکم الملائکہ، کہا کہ ابھی میں اپنے حجرے میں تھا کہ جبریل امی تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کچھ غلام اجتماع کیے ہوئے بیٹھے ہیں، جلسہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ کو وہ کام اتنا پسند ہے کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ ان پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ ان پر، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان پر فخر کر رہا ہے۔ میں فوراً حجرے سے باہر نکلا اور آ کر تم سے پوچھا کہ بتاؤ کون سا ایسا عمل کر رہے ہو کہ تم فرش زمین پر بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہو، اللہ عرش برین پر تم پر فخر کر رہا ہے۔ اور وہ عمل کیا تھا میرے بھائیو؟ وہ عمل یہ تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مومن بنایا، دین اسلام کے ساتھ جوڑ دیا، اور جس پیارے نبی کی وجہ سے ہمیں یہ دین اسلام کی دولت ملی ہے، اس نبی کی جو آمد ہوئی ہے وہ ہم پر احسان ہے، اس بات پر بھی تیرا شکر ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو قرآن کی اس آیت سے جوڑیے جو میں نے ابتدا میں پڑھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا۔ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ ایسا پیارا رسول عطا کیا کہ جس رسول نے تمہیں جہالت سے نکال کر اجالوں میں کھڑا کر دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ آگے فرمایا واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، جہالت تم میں عام تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، میرے پاکیزہ گھر کا برہنہ طواف کرتے تھے، اتنی جہالت تھی۔ یاد کرو اس نعمت کو۔ کیا کیا پھر اس نے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں سے نفرتوں کو ختم کر دیا، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ دیکھیں نا، آج یہ گلدستہ دیکھیں، جو ادھر میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مغربی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، افریقن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورا ایک گلدستہ ہے۔ ہمارا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ حضور کی نسبت ہے جس کی وجہ سے ہم بھائی بھائی بن گئے ہیں۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔